بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کون سی ادا سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے؟ استغفار، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بخشائے تھے اور قبولیت اور بندگی کے کس درجے پہ فائز تھے۔ ان کا قرب جو ہے کانا کعبہ کا حسین، 7ویں آسمان پہ جانا اور ایسی جگہ پہ ان کی رسائی کے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر بھی جلتے ہیں، جہاں آگے جانے سے وہ قاصر تھے، اس مقام تک اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا۔ لیکن ان کا عالم کیا تھا کہ وہ جب اللہ سے دعا کرتے تو کیا فرمایا کرتے کہ انا عبد مذنوب ذلیل، کہ میں بندہ ہوں گناہ گار، ذلیل بندہ ہوں، تو مجھے معاف کر۔ تو بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، ہمیشہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل پیش کرتے ہیں، کوئی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں کوئی صفائی یا کوئی جسٹیفیکیشن کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب ہے۔ تواب کا مطلب ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا، اور اس کو وہی بندے پسند ہیں جن سے بے شک غلطیاں سرزد ہوں بشری تقاضے کے تحت، لیکن وہ بار بار اللہ سے رجوع کریں، بار بار اللہ کی طرف پلٹیں۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ وہ آسمانوں پہ چراغاں کرتے ہیں کہ میرے ایک روٹھے ہوئے بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔ قرآن پاک کی آیت تو ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں موجود ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ تو استغفار کا کرنا انسان پہ نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ امام غزالی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرا ایک مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے کوئی تجویز کریں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو انہوں نے اسے استغفار کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد کوئی اور شخص آیا، اس نے کوئی اور حاجت کا سوال کیا، اس کو بھی استغفار کا کہا۔ پھر تیسری دفعہ کسی اور مسئلے میں مبتلا شخص آیا تو اس کو بھی آپ نے استغفار کا مشورہ دیا۔ تو ان کے بعد میں ایک دوست نے پوچھا کہ حضرت تینوں کے مسائل تو الگ الگ تھے، مشکلات ان کی بالکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں تھیں، آپ نے تینوں کو استغفار کا حکم دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے سورۃ نوح نہیں پڑھی جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو تو وہ تم پہ بارشیں برسائے گا، مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہیں پھلوں کے باغات عطا فرمائے گا۔ تو تمام مشکلات کا حل استغفار میں پوشیدہ ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بندے کے سامنے اپنی بے توقیری پہ مت کوڑو، کیونکہ انسان کی قدر و منزلت کا تعین وقت کرتا ہے اور اس کی اہمیت اوپر سے جانچی جاتی ہے۔ انسانوں کی خوشنودی کے لیے اگر تم الجھنا شروع کرو گے تو پھر زندگی بھر تم الجھنوں کا ہی شکار رہو گے۔ فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو، گناہ گار ہو، خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گناہ گار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرنے والے ہوں، رجوع کرنے والے ہوں۔ جس طرح بچے کو ماں ڈانٹتی ہے تو وہ اس سے ڈر کے کسی اور قوت کے پاس بھاگتا نہیں پناہ کے لیے، پھر دوبارہ اس کے گود میں آتا ہے، روتا ہے، اور اس کے ڈانٹنے پر، ملامت کرنے پر بھی اسی کی طرف واپس پلٹتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے سوا جائے پناہ اور کوئی نہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ سمجھو کہ دنیا کے حوادث، مشکلات، مصائب تیر ہیں، ان کو چلانے والی اللہ کی ذات ہے، تو پھر سب سے بہتر تو یہی ہے کہ تم تیر چلانے والے سے ہی دوستی کر لو۔